السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ مکتب دعوہ کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے تعاون سے آج کے اس مجلس کے ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ ابو محمد ارشاد احمد حفظہ اللہ۔ آپ جالیات قسیم میں داعی ہیں، اللہ آپ کی زیارت حرمین قبول فرمائے۔ تو ابھی بغیر مقدمہ تمہید کے شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نئے سال اور اس کے تقاضے کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ ابو محمد ارشاد احمد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ انتہائی قابل احترام میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ہم جس سال میں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کا یہ دن اور زندگی کا یہ سال دیکھنا نصیب فرمایا ہے، یہ 1437 ہجری ہے۔ 1436 سال اسلامی ہجری سال، اسلامی سال کے اعتبار سے 1436 ہجری اس کا آخری مہینہ ذوالحج وہ جا چکا، اور 1437 اس کا پہلا مہینہ محرم شروع ہو گیا۔ اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ، اسلامی سال، میرے بھائیوں، اس کی ترتیب یقیناً آپ تمام احباب جانتے ہوں گے، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی گزارش کروں گا یاد دہانی کے طور پر کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم مسلمانوں کا پہلا مہینہ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے جو سالوں کی گنتی ہے
وہ ہجری سالوں کے اعتبار سے ہے۔ انگریزی تاریخ، انگریزی مہینے یہ ہمارے ملکوں میں سب جانتے ہیں، اس کی تاریخیں جانتے ہیں، اس کے مہینے جانتے ہیں اور اس کے سال سب جانتے ہیں۔ انگریزی مہینہ آخری دسمبر اور پہلا مہینہ اس کا جنوری 2015۔ اگر آپ وہاں کسی بچے سے بھی پوچھیں گے، خاص کر ہم اپنے ملکوں میں، تو اسے اس کا علم ہوتا ہے۔ اس کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر یہ سب یاد ہوتے ہیں۔ 2013، 14، 15 یہ سب اس کو یاد ہیں۔ لیکن ہم اسلامی مہینوں اور اسلامی سالوں کے متعلق بہت کم جانتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی، ہمارے بڑے بھی، بوڑھے بھی اس کے حوالے سے بہت کم علم رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے انگلش پڑھے ہوئے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے، ہائر ایجوکیٹڈ، بہت اعلیٰ قسم کی تعلیم، لیکن ان کو اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخوں اور اسلامی سالوں کے متعلق علم نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ تو لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلامی مہینے کون سے ہیں، اسلامی سال ختم کب ہوتا ہے اور شروع کب ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتا ہوگا تو پھر ہمارے اندر یہ احساس بھی ہوگا کہ میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، میرے لیے زندگی جو اللہ نے مقرر کی تھی اس میں سے 1 سال کم ہوا ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور نقطہ بھی، انگریزوں کے ہاں سال ختم ہوتا ہے، نیا سال چڑھتا ہے، تو ان کے ہاں ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو اس موقع کے اوپر خوشی کے ساتھ خوشی مناتے ہوئے یہ پیغامات ارسال کیے جاتے ہیں، موبائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ لوگ اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام نے ہماری یہ تربیت نہیں کی ہے۔ اسلام کے اندر یہ چیز بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اسلام میں تو یہ ہے، آپ کے لیے جب نیا سال چڑھے تو آپ ہیپی نیو ایئر منانے کی بجائے آپ اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغام دینے کی بجائے اس پر آپ ایک دوسرے کو یہ پیغامات بھیجیں، یہ رسالے بھیجیں اور ای میلز کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان کے سامنے اس بات کا اظہار کریں جی کہ نیا سال مبارک ہو۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو دن آتا ہے چلا جاتا ہے، آپ کے لیے دن گزرتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے مہینے گزرتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے سال گزرتے جا رہے ہیں۔ ان گزرتے ہوئے دنوں، ان گزرتے ہوئے ہفتوں، ان گزرتے ہوئے مہینوں، ان گزرتے ہوئے سالوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں اس فکر کو پیدا کیجئے، آپ کی زندگی بڑھ نہیں رہی، بلکہ رب کائنات نے اگر آپ کی عمر 50 سال لکھی تھی تو 50 میں سے ایک کم ہو کر 49 رہ گئی، 49 تھی، 1 سال اور کم ہوا، 48 رہ گئی۔ آپ کی 48 تھی، 1 سال اور گیا، 47 رہ گئی۔ یوں یہ کم ہوتی جا رہی ہے، یوں اس طریقے سے آپ اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے گزرتا ہوا سال، آپ کو آتا ہوا سال یہ پیغام دیتا ہے، اے مبارکبادوں کے پیغامات دینے والے، اے اس پر خوشیاں منانے والے، تجھے تو فکر کرنا چاہیے رب کائنات نے تیری جو زندگی مقرر کی تھی، تیرے جو ایام مقرر کیے تھے، اس میں تو کمی واقع ہو رہی ہے، تیرے قدم بڑھ رہے ہیں اس کچی کوٹھی کی طرف
اس کچے کوٹھڑے کی طرف, اس کچے گھر کی طرف کہ جہاں پر نہ تیرا باپ تیرے ساتھ ہوگا, نہ تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی, نہ تیرا بھائی تیرے ساتھ ہوگا, نہ تیری چہیتی بیوی تیرے ساتھ ہوگی, نہ تیری چہیتی بیٹی تیرے ساتھ ہوگی, نہ تیرا لختے جگر تیرا بیٹا تیرے ساتھ ہوگا. ایک تنگ کوٹھری ہے, ایک تنگ جگہ ہے, ایک تنگ گھر ہے, اندھیروں والا گھر ہے. وہاں پر نہ کوئی بجلی ہے, نہ کوئی پنکھے ہیں, نہ لائٹیں ہیں, نہ وہاں پر تیرے لیے کوئی راحت کے بندوبست ہیں. وہاں پر تیرے, وہاں اس طرف تیرے قدم بڑھ رہے ہیں, تو ادھر کو جا رہا ہے. کس بات کی خوشیاں منا رہا ہے؟ کن غفلتوں کے اندر پڑا ہوا ہے؟ کن بھول بھلیوں میں تو گرفتار ہے؟ کہاں سوچوں میں, کن سوچوں میں تو مبتلا ہے؟ تیری تو زندگی کم ہو رہی ہے. تو جانے والا اس شہر خاموشہ میں, تو جانے والا ہے اس جگہ پر کہ جہاں پر تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا, جہاں پر تیرا کوئی ساتھی نہ ہوگا, جہاں پر تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا, جہاں پر تیرا کوئی غمگسار نہ ہوگا, جہاں پر تیری مدد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہوگا. تو وہاں جانے والا ہے. تیری یہ زندگی, تیرے یہ گزرتے ہوئے سال تجھے یہ پیغام دے رہے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر فکر کو پیدا کر. اس کا تقاضا تو یہ ہے, گزرتے ہوئے سال کا, آنے والے سال کا تقاضا تجھ سے یہ نہیں ہے کہ تو مبارکبادیاں دے, تو اس کے اوپر خوش ہو کہ لو جی مجھے 1 سال اور زندگی کا مل گیا ہے. نہیں نہیں, تقاضا یہ ہے اس سال کا تجھ سے اپنے آپ میں فکر کو پیدا کر, اس کے متعلق غور کر اور دیکھ بیٹھ کر محاسبہ کر, اپنے نفس کا محاسبہ کر, اپنے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کر, اپنے لیل و نہار کا محاسبہ کر, اپنے 1436ویں سال کا محاسبہ کر. دیکھ بیٹھ کر کہ تو نے 1436 کے اندر کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کتنی تو نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. اللہ اکبر. تجھے اس بات کا احساس اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہیے. یہ نئے سال کا تقاضا ہے کہ تو بیٹھے, تو غور کرے, تو اس میں تدبر کرے, تو تفکر کرے. میری زندگی کے سال کم ہو رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں, قبر میں جانے والا ہوں, قیامت آنے والی ہے, قیامت کے میدان میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں, پل صراط کے اوپر سے گزرنے والا ہوں, پھر جنت ہے یا جہنم ہے, اس کے متعلق تجھے تدبر, تجھے تفکر, تجھے سوچ میں مبتلا ہونا چاہیے. یہ تیرے لیے پیغام ہوتا ہے. ہر آنے والے سال کا یہ تقاضا ہوتا ہے تجھ سے, ہر آنے والے سال کا, کہ غور کر کہ اگر آج ہی تیرے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے, تجھے لینے کے لیے آ جائے, اور ایک دن آ جائے گا, تجھ سے پوچھ کے نہیں آئے گا, تیرے پردیس کو نہیں دیکھے گا, تیری مصروفیت کو نہیں دیکھے گا, تیرے کام کاج کو نہیں دیکھے گا, تیرے جناب دنیا کے اندر اہمیت کو نہیں دیکھے گا. تو دنیا کے اندر کتنا کام کرنے والا, تو دنیا میں کتنا مصروف, تو دنیا کے اندر کتنا اہم, یہاں تک کہ تو وزیر اعظم ہو, تو صدر ہو, تو بادشاہ ہو, تو کسی کمپنی کا بہت بڑا انجینئر ہو, مہندس ہو, وہاں کا مدیر ہو, اور تیرے بغیر کمپنیاں نہ چلتی ہو, تیرے بغیر ملک نہ چلتے ہو, تیرے بغیر معاملات نہ چلتے ہو, فرشتے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی. اللہ کا آرڈر ہوگا, وہ آ جائے گا اور تجھے لے جائے گا. جب فیصلہ رب کائنات کی طرف سے آ گیا, کوئی مائی کا لال تجھے بچا نہ سکے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اگر کاش تم اس بات کو جان لو کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. تجھے آئے گا, فرشتہ لے جائے گا, تیرے گھر والے, تیرے بہن بھائی, تیری بیٹی, تیرے بیٹے, تیرے ماں باپ, تیرے قبیلے والے, تیرے رشتے دار, سب تیرے پاس بیٹھے ہوں گے. ان سب کے بیچ میں سے فرشتہ تجھے لے جائے گا, اور تیرا کوئی رشتے دار, تیرا اپنا, تیرا باپ, تیری ماں, تیرا بھائی, تیرا بیٹا, تیری بیٹی, تیری بیوی, اور اس کے علاوہ اگر تو کوئی بادشاہ ہے, اگر تو کوئی وڈیرا ہے, تیرے خادم, تیرے نوکر, تیرے فوجی, تیرے سپاہی اس آنے والے فرشتے کو نہیں روک سکیں گے. فرشتہ ان کے درمیان میں سے تجھے لے جائے گا اور سارے دیکھتے رہ جائیں گے.
तो कितना ही मालदार क्यों ना हो, तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। देखो वल्लाह मौत आती है, जवानियां नहीं देखती। हमारे कई जवान इस जाम में मुब्तला होते हैं, और जी कोई गल नहीं, अभी बड़ी उम्र पड़ी है। अगर किसी 20 साल के जवान को पकड़ो, वो भी कहता है अभी बड़ी उम्र पड़ी है। किसी 30 साल के जवान को पकड़ो, वो भी कहता है बड़ी उम्र पड़ी है। किसी 40 साल वाले को पकड़ो, वो भी कहता है बड़ी उम्र पड़ी है। किसी 50 साल वाले को भी पूछ लो तो वो भी कहता है अभी बड़ी उम्र पड़ी है। अल्लाह के बंदो, कहां उम्र पड़ी है? यही समझ के हो सकता है तेरा आज का दिन आखिरी दिन हो सकता है कि 1436 का जो साल तूने देखा था वो तेरी जिंदगी का आखिरी साल था। हो सकता है 1437 जो चढ़ा है, हो सकता है ये तेरी जिंदगी का आखिरी साल हो। 1438 तू देख ना सके, हो सकता है आज मुहर्रम 1437 तूने देख लिया है, 1438 का मुहर्रम शायद मैं ना देख सकूं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले इसी तरह होते हैं, जब मौत के फैसले कर लेता है तो बच्चों को भी ले जाता है, मौत के फैसले कर लेता है, जवानों को भी ले जाता है, मौत के फैसले कर लेता है, बूढ़ों को भी ले जाता है, मौत के फैसले करता है, मर्दों को भी ले जाता है, मौत के फैसले करता है, औरतों को भी ले जाता है, मौत के फैसले करता है, गरीबों के बच्चों को मार देता है, मौत के फैसले करता है, अमीरों के बच्चों को मार देता है। ना गरीब बचा सके ना अमीर बचा सके। अभी देखो अभी ये चंद दिन पहले की बात है, अल्लाह अकबर, हैरान रह गई दुनिया और सोचती रह गई, देखती रह गई दुनिया। ये दुबई के हाकिम का बेटा, उम्र कितनी थी उसकी? कितनी उम्र थी उसकी? 34 साल उसकी उम्र थी, सिर्फ 34 साल का नौजवान, 34 साल का नौजवान। उसके लिए ना हॉस्पिटल्स की कमी, उसके लिए ना दवाई की कमी, उसके लिए ना इलाज की कमी, उसके लिए ना डॉक्टर्स की कमी। दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में अगर चाहता अपना इलाज करवा लेता, दुनिया के किसी भी बेहतरीन डॉक्टर को अपने पास बुलाना चाहते, कोई मुश्किल नहीं थी। जहाज उनके पास, वसाइल उनके पास, माल उनके पास, दौलत उनके पास, हर किस्म की शान और शौकत, जलाल, जाहो जलाल, हर चीज उनके पास। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने फैसला कर दिया, रब ने फरिश्ता भेज दिया, ना माल काम आया ना दौलत काम आई। जहाज खड़े रह गए, डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल्स में रह गए, दवाइयां काम न आई। रब का फैसला हुआ, धड़कता हुआ दिल बंद हुआ, आंखें बंद हुई और जिंदगी का खात्मा हुआ। अल्लाह अकबर। क्या सोचता है आज का इंसान? इंसान बड़ा गाफिल है वल्लाह है, इंसान बड़ी गफलत में डूबा हुआ है, सालों को गुजार रहा है। नए साल आ रहे हैं, साल बीत जाते हैं, साल आ जाते हैं, हम खोए रहते हैं दुनिया के कामों में, दुनिया की मसरूफियत में, दुनिया के ठाट बाट में, दुनिया के काम काज में, दुनिया के मामलात में हम खोए रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, हरदम दुनिया दुनिया दुनिया, माल, पैसा, कारोबार, ड्यूटी, नौकरी, सुबह नौकरी, दोपहर नौकरी, शाम नौकरी, रात को बिस्तर पर आकर सो जाए, नींद में भी नौकरी। हर वक्त दुनिया के चक्कर में इंसान डूबा हुआ है, गफलत में डूबा हुआ है। साल गुजर रहे हैं, साल आ रहे हैं, इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। और मेरे यारों, और मेरे दोस्तों, और मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस बात में तदब्बर कीजिए, तफक्कुर कीजिए। जिंदगी के साल बीत रहे हैं, जिंदगी के साल गुजर रहे हैं। बैठिए, मुहासबा कीजिए, हर रोज बैठकर अपना आप हिसाब लगाएं। अगर आज ही मौत का फरिश्ता आ जाए, मुझे ले जाए, रब की बारगाह में खड़ा कर दे, कब्र में मुझे डाल दिया जाए, मेरे दामन में इतनी नेकियां हैं, मेरे पास इतना माल, मेरे पास इतने अमाल हैं, मेरे पास इतने नेक अमल हैं कि कब्र में जाऊं, फरिश्ते आए तो फरिश्तों को चुप करवा सकूं। मेरे पास इतने अमल हैं कि उस तंग कोठरी को वहां पर मैं वुसअत अल्लाह से दिलवा सकूं। मेरे पास इतने अमल हैं कि वहां की वहशत को दूर कर सकूं। मेरे पास इतने अमल हैं कि वहां के अंधेरे को मिटा सकूं। मेरे पास इतने अमल हैं कि वहां की घुटन को दूर कर सकूं। मेरे पास इतने अमल हैं कि वहां के हवस को दूर कर सकूं। मेरे पास इतने अमल हैं
وہاں پر آنے والے سانپوں کو بھگا سکوں، میرے پاس اتنے عمل ہیں کہ وہاں پر فرشتوں کے ہاتھ میں جو گرز ہیں ان گرزوں سے بچ سکوں، میرے پاس اتنے عمل ہیں کہ قبر جو دبوچنے والی ہے اس کے دبوچنے سے اپنے آپ کو بچا سکوں، میرے پاس اتنے عمل ہیں کہ قبر کی آگ، جہنم کی آگ، اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ ذرا تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، نئے سال کا تم سے تقاضا یہ ہے اس چیز کا بیٹھ کر اپنے نفس کا اور آنے والے دن کے لیے اپنی تیاری کا معاملہ، یہ ساری چیزوں کے اندر غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے اور اس کے لیے تو کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے یاروں، میرے دوستو، میں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن ایک ذوق اور شوق یہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کر دے اور میرے سامنے بیٹھنے والے جو طلاب ہیں اللہ ان کی بھی اصلاح کر دے۔ آج تربیتی باتیں بہت کم ہوتی ہیں، آج لوگوں کی تربیت کے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ دروس کے اندر بھی اللہ ماشاء اللہ لوگوں کی تربیت آج نہیں ہو رہی، لوگ کھوئے ہوئے ہیں۔ میں تو اپنے علماء سے بھی اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ سوئی ہوئی قوم کو جگاؤ، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہمارے یہ عزیز ہیں، ہمارے یہ دوست ہیں، ہمارے یہ بھائی ہیں، ان کو بچانے کے لیے، انہیں بھی بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے ایسے دروس کا اہتمام کرو، ایسی باتوں کا اہتمام کرو کہ جو باتیں، جو دروس ان کو غفلت سے نکال کر اللہ کی راہ پر لگا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے یار اور میرے بھائی، اللہ کی قسم وہاں پر تیرے میرے کسی نے کام نہیں آنا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا انسان، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، نہ تیری ماں، نہ تیرا باپ، نہ بھائی، کچھ بھی نہیں، بلکہ رب کائنات نے تو قرآن میں یہ نقشے کھینچے ہیں، خالق کائنات نے قرآن میں یہ نقشے کھینچے ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، تمہارا جگری یار، تمہارا جگری دوست، تمہارا قریبی دوست، وہ بھی تمہیں اس دن نہیں پوچھے گا۔ آج تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتا ہے، آج تمہارا دوست بنا ہوا ہے، آج تمہارا جگری یار بنا ہوا ہے، آج تمہارا قریبی ہے، آج تم سے محبت کا اظہار ہے، آج تمہارے ساتھ اس کا بڑا پیار ہے، آج تیرا اور اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوگا تو وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، دوست، گہرا دوست، جگری دوست، پیارا دوست اس دن تمہیں پوچھے گا بھی نہیں، ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں۔ اور آگے رب کائنات نے کیا نقشہ کھینچا ہے، يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس دن یہ آپس میں ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ جب مجرم کو پکڑا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ گرفت میں لے گا، تو جب گرفتار ہو جائے گا اپنی نیکیوں کی کمی کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے گرفتار ہو گیا، اللہ نے پکڑ لیا، عذاب کا فیصلہ کر لیا، تو اس دن پر اللہ رب العزت کو پتا ہے کیا کہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے میرے رب اس عذاب سے چھوڑنے کے لیے، یا اللہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے، میرے اللہ، میرے رب، میرے خالق و مالک، میں اس عذاب کو جو دیکھ رہا ہوں یہ عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے رب، میرے خالق، میرے مالک رب العالمین، میری التجا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے اس عذاب کو ٹال دے، اس کے بدلے، میرے بدلے اے اللہ تم مجھ سے میرے بیٹے کو لے لے، اے اللہ تم مجھ سے میرے بیٹے کو لے لے۔ اللہ اکبر، بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، کیا خیال ہے بیٹے کو ہم دیں گے کبھی؟ یہاں پر اگر دنیا میں کبھی آپ کو یا آپ کے بیٹے کو آنے والی تکلیف ہو تو آپ کہیں گے نا جی میرے بیٹے کو تکلیف نہ آئے، میں اپنے بیٹے کی تکلیفیں اپنے سر لینے کو تیار ہوں، میرا بچہ ہے، میرا لخت جگر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دن کا سکون ہے، میرے رات کا سکون ہے، میں اپنے بچے کے لیے دن رات محنت کرنے والا، پردیس کاٹنے والا، محنتیں کرنے والا، کوششیں کرنے والا۔ اللہ کی قسم اگر دنیا کے اندر کوئی آئے آپ سے کہے کہ
کہ آپ اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں. آپ کہیں گے نہیں, میرے بچے کو چھوڑ دیجئے, مجھے پکڑ لیجئے, جہاں لے کے جانا ہے مجھے لے چلے, میرے بچے کو کچھ نہ کہیں. لیکن میرے یارو, یہ دنیا کا معاملہ الگ ہے اور آخرت کا معاملہ الگ ہے. وہاں پر رب کائنات نے یہ باتیں قرآن حکیم میں بیان فرما دی ہیں. جائے اللہ کا قرآن اٹھا کر پڑھیے, سورۃ المعارج ہے, اس سورت کے اندر رب کائنات نے یہ نقشہ کھینچا ہے. فرمایا کہ اس دن یہ بندہ جب پکڑا جائے گا تو کہے گا یا اللہ اے میرے خالق و مالک, تم مجھ سے میرے اس بیٹے کو لے لے اور مجھے چھوڑ دے. کہ اللہ مجھے نہ پکڑ, میرے بیٹے کو لے لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میں کبھی کبھی اس آیت کو اللہ کی قسم بیٹھ کر اس میں تدبر کرتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ عذاب کی کیسی کیفیت ہوگی, کہ وہ عذاب کا کیسا خوفناک معاملہ ہوگا کہ بندہ اتنا بڑا فیصلہ کرے گا اور تجھے کہے گا کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے اور فدیے کے طور پر میرے بیٹے کو اس عذاب میں مبتلا کر دے. اتنا بڑا وہ عذاب ہوگا, اتنا وہ تکلیف دہ عذاب ہوگا, اتنی بڑی وہ مصیبت ہوگی, اتنی بڑی وہ پریشانی ہوگی کہ اس دن یہ انسان اللہ سے یہ کہے گا اللہ مجھے چھوڑ کے میرے بیٹے کو پکڑ لے. اللہ اکبر. لیکن دیکھے گا کہ اللہ رب العزت اس پر بھی راضی نہیں ہو رہا, خالق کائنات اس بات پر بھی راضی نہیں ہو رہا, تو پھر آگے بڑھے گا وہ صاحبت ہی واخی, یا اللہ میری بیوی کو پکڑ لے, میرے بھائی کو پکڑ لے. بیٹے کو دیا, بیٹے پر بات نہ بنی, بات کو آگے بڑھایا, کہے گا یا اللہ میری بیوی کو پکڑ لے, میرے بھائی کو پکڑ لے. جب وہاں بھی بات نہیں بنتی, آگے کہتا ہے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. کہے گا یا اللہ میرے قبیلے کے سارے لوگوں کو پکڑ لے, یا اللہ اس زمین پر جتنے ہیں ان سب کو پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے, مجھے نجات دے دے, مجھے معاف کر دے. یا اللہ اے میرے خالق و مالک, بیٹا لے لے, بیوی لے لے, بھائی لے لے, پورا قبیلہ لے لے, زمین میں جتنے ہیں ان سب کو لے لے, مجھے اکیلے کو چھوڑ دے, مجھے اکیلے کو نجات دے دے, مجھے اکیلے کو معاف کر دے. میرے یاروں, میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, رب کائنات اس دن تم سے, ہم سے, ان میں سے کوئی چیز نہیں قبول کرے گا, کسی چیز کو نہیں لے گا. نہ تیرے بیٹے کو تیری جگہ پکڑے گا, نہ تیری بیوی کو تیری جگہ پکڑے گا, نہ تیرے بھائی کو تیری جگہ پکڑے گا, نہ تیرے قبیلے کے لوگوں کو تیری جگہ پکڑے گا. اس دن گرفت میں آئے گا وہی آئے گا کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اللہ کی پکڑ میں, اللہ کی گرفت میں, اللہ کے عذاب کا حقدار وہی ہوگا کہ جس نے دنیا میں غفلت کی زندگی بسر کی ہے, نیکیوں سے دور رہا, گناہوں میں غرق رہا, اللہ رب العزت کے اس کے حکم کی نافرمانیاں کرتا رہا. وہ میرے بھائیوں وہ خود ہی اس دن سارے حساب کتاب کا معاملہ, اس دن وہ خود ہی وہاں پر اس کو نبٹنا پڑے گا. اس دن کوئی کام آنے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں. اللہ رب العزت آگے سے ساری باتیں سن کر کیا فرمائے, کلا انہا لغا نزاتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ہرگز نہیں, شعلے مارتی ہوئی آگ ہے اس انسان کے لیے, شعلے مارتی ہوئی آگ ہے اس انسان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ اللہ کے دین سے منہ پھیرتا رہا, اللہ کے دین کو پیٹ دکھاتا رہا, اللہ کے دین سے دور رہا, اللہ کے حکم کو نہ مانا, دنیا کے اندر غفلتوں کے اندر ڈوبا رہا. لہذا اللہ فرماتا ہے اس کے لیے آگ ہے جو اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی, جو اس کے لیے انتہائی سخت ہوگی, جو اس کے لیے انتہائی پریشان کن ہوگی, جو اس کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی وہ آگ اس کا نصیب ہوگی. اور یہ آگ ہر اس انسان کو پکارے گی کہ جو دنیا میں اللہ کے دین سے منہ پھیرتا رہا اور دنیا کے چکروں کے اندر ہی مبتلا رہا, دنیا کے مال و متاع کی فکر میں ہی پڑا رہا. ہر اس انسان کو جائے واللہ اللہ کے قرآن کو پڑھیے, یہ 29واں پارہ ہے, سورۃ المعارج ہے, جا کر ترجمہ خود بھی پڑھ لیجئے گا. رب کائنات نے فرمایا اس آگ نے ہر اس بندے کو پکارنا ہے جس نے اللہ کے دین سے منہ موڑا اور دنیا کے چکروں میں اور مال جمع کرنے کے چکروں میں لگا رہا. ہر اس بندے کو یہ آگ پکڑے گی, اس کی چمڑی کو ادھیڑے.
اب یہاں ذرا رک کر دیکھ لیجئے، آج ہمارا معاشرہ اور لوگوں کی اکثریت فکر کس بات کی ہے، تدبر کن چیزوں کا ہے، لیل و نہار کن سوچوں میں گزر رہے ہیں۔ اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، ہم تو دنیا کے معاملات میں اتنا غرق ہو چکے ہیں میرے یارو، ہم دنیا کے معاملات میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، اتنے کہ بہت بڑی تعداد تو آپ کی ایسی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی، بہت بڑی تعداد تو وہ ہے، اور ایک تعداد وہ ہے جو نماز تو پڑھتی ہے لیکن کبھی چھوڑتی ہے اور کبھی پڑھ لیتی ہے، اور آئے سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم تک اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا، اس کو کچھ اس چیز کا علم نہیں ہوتا، پوری نماز میں اس نے کیا پڑھا تھا، پوری نماز میں تلاوت کیا ہوئی ہے، پوری نماز میں اس نے تسبیحات کیا پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نماز کے اندر بھی کھڑا حساب کتاب میں ہوتا ہے، نماز کے اندر بھی کھڑا خشوع و خضوع سے خالی ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے، دکاندار ہے تو دکان میں لگا رہتا ہے، اگر کہیں ملازم ہے تو اپنی ملازمت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ نمازوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی قسم ہماری اکثریت کو علم ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا۔ اور معذرت کے ساتھ اگر میں ابھی پوچھ لوں، ابھی آج عشاء کی نماز ہوئی ہے، عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں کون سی سورت کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور دوسری جو رکعت تھی اس دوسری رکعت کے اندر کون سی سورت کی آیتیں پڑھی گئی تھی، شاید ہی ہے کوئی بندہ اس کا جواب دے سکے، الا ماشاء اللہ، مگر نہ اکثریت کو علم نہیں ہوگا کہ امام صاحب نے اپنی پہلی رکعت میں کون سی سورت کی کون سی آیتیں پڑھی ہیں اور دوسری رکعت میں کون سی سورت کی کون سی آیتیں پڑھی ہیں، شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، دنیا نے اتنا غلبہ ہم پر کر لیا، دنیا نے اتنا کنٹرول ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر، ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر، یہاں تک کہ ہماری عبادت کو بھی اس نے ایسا بنا دیا ہے کہ عبادت کے اندر بھی رب کائنات کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اور راتوں کو سو بھی جائیں تو نیند کے اندر بھی دنیا سونے نہیں دیتی، بالآخر گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ نیند نہیں آندی مولوی صاحب، سو نہیں سکتے، کیسے سو گے؟ جب دنیا کے چکروں میں پڑ گئے تو پھر واقعی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ میں تو کہا کرتا ہوں، سنیے بات اور غور سے سنیے، 5 وقت کی نماز کو، آؤ تمہیں کلیہ بتاتا ہوں اور آزما کے دیکھ لینا، 5 وقت کی نماز کو عہد کر لو، یارو منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز میں تمہارے 15 منٹ فیصلہ کر لو، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا اللہ ان 15 منٹوں میں دنیا کے خیال کو اپنے ذہن میں نہیں آنے دوں گا، مسجد میں آنے سے پہلے اپنی ذہن سازی کرو، اپنے آپ کو قابو میں کرو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اپنے قابو میں لے کر آؤ، اس کو کنٹرول کرو، جب کمرے سے چلتے ہو وہیں سے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دو، ان 15 منٹوں میں میں نے کہیں دھیان نہیں دینا، ان 15 منٹوں میں مسجد میں آ کر اپنی توجہ، اپنا دھیان اپنے رب کی طرف رکھنا ہے۔ رب کائنات کے بھیجے ہوئے رسول نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس طرح کر گویا وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ احساس پیدا نہ کر سکے تو اس احساس کو پیدا کر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ احساس پیدا کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ احساس پیدا نہ کر سکے تو یہ احساس پیدا کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، کس کے سامنے آنے لگا ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے سامنے تو پیش ہونے جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کمپنی کا مدیر، کمپنی کا کفیل اگر آپ کو بلا لے، آپ کو پتہ چل جائے بن لادن صاحب تشریف لائے ہیں، کمپنی کے بڑے ہیں، کفیل صاحب ہیں، انہوں نے بلا لیا ہے، مجھ جیسے نوکر کو، مجھ جیسے ملازم کو، مجھ جیسے لیبر کو کفیل نے بلایا ہے، مدیر نے بلایا ہے، بڑے افسر نے بلایا ہے، اٹینشن
روشن ہو کر, بڑا جناب مؤدب ہو کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کفیل صاحب کے سامنے آئیں گے اور تشریف لائیں گے. بڑے ادب کے ساتھ پورا ذہن اپنا حاضر رکھتے ہوئے, پورے رکھ رکھاؤ کا خیال کرتے ہوئے, لباس کا خیال کرتے ہوئے, گفتگو کا خیال کرتے ہوئے, لفظوں کو تول کے بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ کفیل کے ساتھ گفتگو کرو گے. اللہ 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 سبحان اللہ, جو کائنات کا مالک ہے, جس کے سامنے رب کائنات, خالق کائنات, مالک کائنات, شہنشاہ کائنات, ساری کائنات کا مالک, اس کے سامنے تیری پیشی, اس کے سامنے تیری حاضری, کہ جس کے سامنے پوری دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ جھکا ہوا, ڈرتا ہوا, خوف کھاتا ہوا, جبرائیل ڈرنے والا, اور اس کے سامنے اسرافیل ڈرنے والا, میکائیل ڈرنے والا, اسرائیل ڈرنے والا, نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہیں, سارے فرشتے ڈرنے والے, کانپنے والے, لرزنے والے, یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. رب کائنات نے اپنے قرآن میں ان کی صفت کو بیان کیا, فرمایا اپنے رب سے, اپنے خالق سے, اپنے مالک سے فرشتے ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں, لرزتے ہیں. رب کائنات کا ڈر, اس کا خوف ان کے اوپر طاری رہتا ہے, اور اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اسی حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ, اس کے سامنے تیری پیشی ہے, اس کے سامنے جانے لگا ہے کہ جس کے سامنے جبرائیل بھی کھڑا ہوتا ہے تو کانپتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل, اس کو میں نے دیکھا معراج کی رات کے رب کے سامنے, اللہ کے حکم کے سامنے جبرائیل کو کانپتے دیکھا, لرزتے دیکھا, ڈرتے دیکھا, کہ جبرائیل جب اللہ کے حکم کو سن رہا تھا تو بوسیدہ ٹاٹ کی مانند سکڑ رہا تھا. اللہ اکبر. اور فرشتہ کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے, اتنی بڑی طاقت جبرائیل, کتنی بڑی طاقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 600 پر جبرائیل کے 600 پر. میں نے اس کو اصلی شکل میں دیکھا, اس کے وجود سے آسمان بھرا ہوا تھا. میں نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, پورا آسمان جبرائیل کے وجود سے بھرا ہوا تھا. جبرائیل کی طاقت, جبرائیل کی قوت. لوط علیہ السلام کی بستی کو, اس کے انسانوں سمیت, اس کے گھروں سمیت, اس کی زمین سمیت, اس کے پہاڑوں سمیت جبرائیل امین نے اکیلے نے اس بستی کو اکھاڑا, آسمانوں پر لے گیا, اور آسمانوں پر لے جا کر انسانوں سمیت, گھروں سمیت اوپر سے نیچے پٹک دیا. اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ جبرائیل نے اپنے پر کے چھوٹے سے حصے کے اوپر پوری بستی کو اٹھا لیا تھا. لیکن اللہ کے سامنے ڈرنے والا, اللہ کا خوف کھانے والا, اللہ کا حکم ماننے والا, اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح تیری پیشی, تیری حاضری کس ہستی کے سامنے ہے. لہذا گھر سے نکلتے ہوئے, کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی تیاری کر کے نکلا کر کہ میں اس کائنات کے مالک کے سامنے جا رہا ہوں. اپنے ذہن کو بنا کر نکلا کر, اور جب مسجد میں داخل ہو میں اس کے گھر میں آیا ہوں, یہاں پر جب آ کر کھڑا ہو میں اس کے سامنے کھڑا ہوں, میں جو بولوں گا وہ سنے گا, جو کروں گا وہ دیکھے گا. لہذا ادب سے کھڑا ہو, توجہ دے, دھیان دے, ایک ایک کلمے کو ادب سے, احترام سے اس کو پڑھ, اس کی تلاوت کر. قیام میں کھڑا ہو کے تلاوت ادب سے, احترام سے, اچھے انداز میں کر. رکوع میں جائے آہستہ آہستہ اور طریقے سے, اہتمام سے, ادب سے تسبیح کو پڑھ, اس کی تعریفیں کر. سجدے میں جائے اس کی تعریفیں ادب سے, احترام سے کر. تشہد میں بیٹھے ادب سے, احترام سے سارے معاملات کر. لیکن معاملہ اس کے عکس ہے, اس کے برعکس ہے کہ نمازیں پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہماری توجہ, دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرے بھائیو, جو مجھے ٹائم دیا گیا میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, میرا جو مقصد ہے آپ کو سمجھانے کا,
اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، یہ سال بھاگتے جا رہے ہیں، نئے سال آ رہے ہیں، تجھے یہ پیغام دے رہے ہیں، تیری توجہ دلا رہے ہیں، اس اللہ کے سامنے تجھے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نیکیوں کو کما لے، نیکیوں کو بڑھا لے اور گناہوں سے دور ہٹ جا، اپنا محاسبہ کر، اپنے نفس کا محاسبہ کر، اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ، کیا کمایا، کیا کھویا، کل اللہ کی بارگاہ میں جا کر تیرے کام آنے والی چیزیں نیکیاں ہیں، تیرا مال نہیں، تیری اولاد نہیں، تیرا گھر بار نہیں، تیری بیوی نہیں، تیرا بیٹا نہیں، بلکہ میں نے جو آیتیں پڑھی اس کے مطابق تو یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا اگر پکڑا جائے گا تو۔ لہذا چیز وہاں کام آنے والی کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے، نیک عمل ہے۔ دنیا کے حریص مت بنو، دنیا کے پیچھے باغلے مت بنے، ہم دنیا کے پیچھے اتنے لالچی نہ بنے، ہم اس دنیا نے، دنیا کے مال نے، دنیا کے کاروبار نے، ان چیزوں نے کسی نے کام نہیں آنا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس اللہ کی طرف دوڑو، اس اللہ کی طرف آؤ، اس اللہ کی طرف آؤ، اس اللہ کی عبادت، اس اللہ کی اطاعت، اس اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو۔ تمہیں آنے والا سال یہ پیغام دیتا ہے۔ آخری بات میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک تاجر ہوتا ہے نا، ایک تاجر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تاجر ہر سال کے خاتمے پر کیلکولیشن کرتا ہے، جس کو انگلش میں انوینٹری بولتے ہیں، اور آپ کے عرب اس کو جرد بولتے ہیں۔ انوینٹری ہوتی ہے، جرد ہوتی ہے، کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اچھا، اگر کمپنی کو منافع ہوا ہو تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ بہت منافع ہے، کمپنی پلاننگ کرتی ہے کہ اس منافع کو مزید دگنا کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے کمپنیوں میں بھی کام کیا، میں خود ایک کمپنی میں کام کرتا رہا ہوں، انوینٹری ہوتی تھی ساری جناب، وہ انویسٹمنٹ کا حساب کتنا آیا کتنا گیا، اوکے اس سال ہمیں 1 ملین بچا ہے، ہم کس طرح اپنے اس منافع کو ڈبل کر سکتے ہیں، یہ تاجروں کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر نقصان ہوا ہے تو ہم کس طریقے سے اس نقصان میں سے نکل سکتے ہیں تاکہ ہماری انکم جو ہے وہ بہتر ہو جائے، ہمارے کمنگ ڈیز جو ہیں، ہمارے آنے والے جو دن ہیں یہ بہتر ہو جائیں، کمپنی بہتر ہو جائے، انکم بہتر ہو جائے، مال بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، زندگی کی آسائشیں بڑھ جائے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا تاجر، اور تو اور میں میرے دوست، ہم آخرت کے تاجر ہیں، ہمیں آخرت کا تاجر بننا چاہیے۔ ذرا بیٹھیں، آج رات کو بیٹھ کے محاسبہ کیجئے گا کہ 1436 کے ختم ہونے تک ہم نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اگر کمائی ہیں الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو، ڈھیروں مبارک ہو، تو کیا کافی ہے؟ نہیں، پلانیں کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو ڈبل کرنا ہے، ہم نے اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے، ہم نے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اور میں ایک بات اہل مکہ کو پہلے بھی 1-2 دفعہ غالباً میں نے یہاں درسوں میں یہ بات کی ہے، میں مکہ والوں سے اکثر کہا کرتا ہوں، میرے مکہ کے جتنے بھی کوئی دوست، کچھ میرے ساتھی مکہ میں جاننے والے ایسے ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں اور مکہ میں رہنے والوں، تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو، اپنی نیکیوں کو تم ملٹی پلائی جتنا کروا سکتے ہو کروا لو۔ یہاں پر، جہاں پر، اس جگہ پر تمہیں رب نے یہاں جو جگہ دی ہے، تمہیں خالق نے یہاں پر جو نوکریاں دی ہیں، تمہیں تمہارے مالک نے اس سرزمین پر جو موقع دیا ہے، خوش قسمت ہو، خوش قسمت ہو، خوش قسمت ہو۔ میرا ایک بردر انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے، آپ یقین جانے پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہا ہے یہاں پر آنے کی، اور مجھے کہتا ہے میرے لیے بھائی دعا کیجئے، میں آنا چاہتا ہوں لیکن مصروفیت کہ نکل نہیں پا رہا ہوں، کوشش میں بڑی کر رہا ہوں لیکن آ نہیں پا رہا، دعا کیجئے میں کسی طریقے سے آ جاؤں۔ دعائیں، اور وہاں پر لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں، پاکستان، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے ہر خطے کا مسلمان، اس کی خواہش ہوتی ہے یا اللہ مرنے سے پہلے ان آنکھوں کو اپنا گھر دکھا دے،
مرنے سے پہلے یا اللہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، تیرے گھر کو آئے، تیرے گھر کا طواف کرے اور صفا مروہ کی سعی کرے، ہم وہاں عبادت کرے، ایک ایک نماز پڑھ کے لاکھ لاکھ نماز کا ثواب پائے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے مکہ والو، تمہیں تو اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے، اگر اپنی نیکیوں کو اگر آپ بڑھوانا چاہیں تو کتنا بہترین موقع ہے آپ کے پاس، کتنا بہترین موقع ہے آپ کے پاس۔ ہر روز جا کر نمازیں پڑھو، جب موقع ملے عمرے کرو، جب موقع ملے بیٹھو وہاں پر رب کعبہ کی قسم ہم آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، خواہشیں لے کر آتے ہیں، یا اللہ تیرے گھر آئیں گے، اپنے گناہوں کو مٹوائیں گے، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنی نیکیوں میں اضافے کی خواہش لے کر ہم وہاں سے آتے ہیں اور گناہوں کو مٹوانے کی خواہش لے کر آتے ہیں۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں جایا کرو، وہاں دعائیں کیا کرو، رب کے سامنے جھولیاں پھیلایا کرو، اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگا کرو اور نیکیوں میں اضافے کے لیے اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرو، یا اللہ اے ہمارے خالق و مالک ہمارے نیک اعمال میں اضافہ فرما دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، یا اللہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والے بن جائیں۔ اور یہاں ایک نقطہ میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں، آپ کی تربیت بھی اور آپ کا فائدہ بھی ہے۔ مکہ وہ گھر ہے، مکہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر ابھی اسلام نہیں آیا تھا، مشرکین بھی اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا۔ تم مسلمان ہو، اس امید کے ساتھ اللہ کے گھر میں جاؤ، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، یا اللہ تیرے در کے سوا میرا در اور کون سا ہے، تیرے در پہ آیا بیٹھا ہو، تجھ سے لینا ہے، تجھ سے مانگنا ہے، تو ہی میرا ہے، میں تیرا ہوں، تو میرا خالق، میں تیرا مخلوق، یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا نوکر، تیرا خادم، یا اللہ تو میرا اللہ ہے، یا اللہ تو میرا معبود ہے، یا اللہ میں تیرا عابد ہوں، مجھے بتا میں اور کہاں جاؤں۔ بیٹھو وہاں پر جا کر دعائیں کرو، اللہ سے مانگو۔ اور میں اصل میں پہلے بھی ایک بات سمجھانے لگا تھا، وہ درمیان میں شاید رہ گئی، میں نے کہا تھا نمازیں اگر آپ 5 وقت کی نماز کو توجہ سے پڑھو، دھیان سے پڑھو اور پورے جناب خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور اسی طرح حرم میں جا کر ادھر موقع ملے وہاں نمازیں پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو، رب کائنات تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور نیند کی بات اصل میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ نیند کا معاملہ ہمارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، اور اللہ کے بندے اپنی نمازیں درست کر لے، نمازوں میں خشوع و خضوع کو پیدا کر لے، نمازیں دھیان سے پڑھ، توجہ سے پڑھ، رب کی طرف دھیان دے کر پڑھ، اور نمازوں کے بعد تسبیح غور سے کر لے، اور اسی طرح حرم میں جا کر دعائیں کر لے، یقین جانیے کسی کو کوئی گولی کھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ایسی سکون کی نیند آئے گی کہ شاید کسی بادشاہ کو بھی ایسی نیند نہ آتی ہو، کسی بادشاہ کو بھی ایسی نیند نہیں آتی ہوگی۔ ہمیں کئی دفعہ ایسا مسئلے پیش آیا، ہم نے تو اس ذات کے آگے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا ہے، ہم تو اپنے ملکوں میں رہ کر دعائیں کرتے تو وہاں بھی اللہ سن لیتا، یہ تو یارو بڑا عظیم گھر ہے، بڑا ہی عظیم گھر ہے، تمہارے لیے کتنے موقع ہیں، جاؤ وہاں پر۔ اللہ اکبر، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، اللہ اکبر، کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا کرے، وہ غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ غور کیجئے، آپ کو گزرا ہوا سال، آنے والا سال یہ پیغام دیتا ہے، غور کیجئے کہ آپ نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے پھر انہیں ان کا
اپنا آپ بھلا دیا، اور ایسے لوگ جو ہے یہ فاسق ہیں، ان کو اللہ نے فاسق قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آنے والے کل کے لیے غور کیجئے، بیٹھ کر محاسبہ کیجئے۔ آپ آخرت کے تاجر ہیں، بیٹھ کر اپنا حساب لگائیے، آپ نے پچھلے سال کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کتنے گناہ کیے، محاسبہ کر کے اگر نیکیاں تھی الحمدللہ اس میں اضافے کا سوچئے، اور اگر گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی تو بیٹھ کر محاسبہ کیجئے کہ گناہوں سے دور ہوں گے اور نیکیوں کے لیے حریص ہوں گے۔ اس کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اس نئے سال کا استقبال کیجئے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر میرے دوستو اللہ رب العزت نے جو قرآن حکیم کی یہ سورہ حشر میں یہ بات ارشاد فرما دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا ہے، اور اللہ سے فاسقوں کو پھر کوئی ہدایت اور کوئی راہ نہیں دیتا، اور ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ یہ فاسق لوگ ہیں، فاسقوں کی سب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آنے والے کل کے لیے غور کیجئے، اس آنے والے سال کے لیے غور کیجئے، اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے سب مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہاں عظیم ترین اور مقدس ترین جگہ پر ہونے کا، یا اللہ جو شرف تو نے بخشا ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہاں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا خالق و مالک ہمارے دل کی جو حسرتیں ان کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض ادا فرما دے، یا اللہ جو کسی مصیبتوں میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ ابو محمد ارشاد احمد حفظہ اللہ، اللہ ان کے مدلل بیان پر جزائے خیر دے، ہمیں ہمارے پتھر دلوں کو اللہ نرم فرمائے اور آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنانے کی توفیق دے۔ اٹھنا بیٹھنا فکر سوچ سب آخرت کے لیے ہو، اللہ ہمارے آخرت کو بہتر بنائے، اس میں ہمیں کامیابی کامرانی دے، اس کی ذلت رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ جمعرات کو جامع مسجد محمد بن لادن میں جناب فصیح الدین صاحب حیدر آبادی ہندی کا اردو میں خطاب ہوگا۔ جمعرات کو عشاء کے نماز کے بعد جامع مسجد محمد بن لادن میں مولانا فصیح الدین حیدر آبادی ہندی حفظہ اللہ کا اردو میں خطاب ہوگا۔ اللہ سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور بدعمالوں سے بچنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔